کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل پر میں سیمی زوار آج ایک نئی کتاب کے ساتھ ہم مل کر اس نشست میں بیٹھنے جا رہے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے غدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں۔ آئیے اس کتاب کو پڑھنے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 1 کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ رب العالمین پوری مکمل صورت لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں پیج 2 پر۔ پیج 2 پر امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، لکھا ہے، مولا فرماتے ہیں، عید فطر، عید قرباں اور جمعہ کے درمیان غدیر کا دن ایسا ہی ہے جیسے ستاروں کے درمیان چاند۔ صفحہ نمبر 3 پہ لکھا ہے غدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، اور یہ ہے اس کی دوسری جلد۔ یہاں لکھا ہے دوسری جلد، ساتھ ساتھ لکھا ہے مؤلف حضرت علامہ عبدالحسین الامینی النجفی، اور ساتھ ساتھ نیچے لکھا ہے ترجمہ و تلخیص ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی رحمۃ اللہ، شعور گوپال پوری۔ اور اب نیکسٹ پیج کی طرف ہم آ گئے ہیں، جس پہ لکھا ہے کچھ معلومات ہیں اس صفحے پر، اور یہ کچھ معلومات میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں، اس کو میں مطالعہ کری تھی۔ یہ پیج 4 ہے ہم جہاں پر ہیں، تو اس میں جو معلومات ہیں اس کا آدھا پیج جو ہے اس میں تھوڑا سا، جب میں پڑھنے بیٹھی تھی تو تھوڑا سا مجھے ایسا لگا کہ شاید میں پڑھنے میں کوئی غلطی کروں، لیکن کوئی بات نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ہم ریڈرز سے زیادہ جو لسنرز ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں اور ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آئیے اس صفحے کا یعنی صفحہ نمبر 4 پہ جو معلومات ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ سب سے اوپر لکھا ہے امینی عبدالحسین 1281 یعنی 1281 سے 1349۔ پھر نیچے بریکٹ میں لکھا ہے الغدیر فی الکتاب والسند والادب، اردو ترجمہ و تلخیص، بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر اس کے نیچے لکھا ہے غدیر اور کوما ہے، لکھا ہے قرآن، حدیث اور ادب میں / مؤلف عبدالحسین الامینی النجفی، ترجمہ و تلخیص سید علی اختر رضوی، شعور گوپال پوری۔ اب جو اس کے آگے عدد ہیں وہ میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ لکھا ہے 1431 قاف، پھر از ایکول ٹو 2010 میم از ایکول ٹو 1389۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ مجھے نہیں اندازہ۔ پھر آگے لکھا ہے جلد جیم /2 اور 3۔ یہ اس کا تو مطلب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو جلد یہاں کمپائل ہوئی ہوئی ہے یہ جلد نمبر 2 اور جلد نمبر 3 ہے، جس میں سے ہم پہلے جلد نمبر 2 پڑھیں گے، اور انشاءاللہ مزید ریڈرز آپ کو جلد نمبر 3 آپ تک پہنچائیں گے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے جلد نمبر 2 اور 3 کے آگے کچھ عدد ہیں، وہ میں لکھ کے آپ کو پڑھنے جا رہی ہوں۔ ISBN 978-600-92030-3-1۔ یہاں پر یہ معلومات پہنچی آپ تک۔ اس کے نیچے لکھا ہے فہرست نویسی بر اساس اطلاعات فی پا۔ پھر اس کے نیچے ہے کتاب نامہ بصورت زیر نویس۔ اب جو نیچے نمبر وار دیا ہوا ہے وہ پہلا لکھا ہے غدیر خم، 2 پہ لکھا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام امام اول، 3 پہ لکھا ہے نہیں لکھا ہے 7 میں کوما کے بعد کہ 23 قبل از ہجرت، پھر کوما، پھر لکھا ہے 4 پہ قاف اسبات خلافت، پھر آگے لکھا ہے 3 غدیر خم شعر مجموعہ، پھر 4 نمبر پہ لکھا ہے شعر مذہبی عربی، پھر لکھا ہے مجموعہ الف پہ لکھا ہے رضوی شعور علی اختر مترجم بے عنوان جیم، پھر ہے
عنوان الغدیر فی الکتاب والسنت والادب اردو تلخیص. پھر اس کے نیچے ہے لاسٹ لائن جو ہم اب مشکل پڑھ رہے ہیں اس میں سے کہ 40462 غین 8 الف / BP223/54 اور اس کے آگے 297/452. یہ تو میری نظر میں جو چیز مشکل تھی وہ پہنچا دی. اب اس کے آگے جو ہے وہ ہے صفحہ یہی ہے، یعنی صفحہ نمبر 4 ہی ہے، لیکن نسبتاً مجھے آسان لگتا ہے. یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سارا. شناس نامہ کتاب کا نام غدیر قرآن حدیث اور ادب میں، جلد نمبر 2 اور 3، جس میں سے ہم جلد نمبر 2 پہلے پڑھیں گے. پھر ہے تالیف حضرت علامہ عبدالحسین الامینی النجفی. ترجمہ و تلخیص ادیب عصر مولانا سید علی رضوی رحمۃ اللہ. شعور گوپال پوری. ناشر گلستان زہرا پبلیکیشنز 26 ایبٹ روڈ لاہور 54000. پیشکش مکتبہ مینار شعور گوپال پور سیوان بہار. یہ سیوان بہار جو ہے یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. پھر اس کے نیچے ہے اشاعت 13 رجب 1433 ہجری 1433 ہجری 4 جون 2012 یعنی 2012 طبع اول. پھر اس کے نیچے ہے تعداد 500 جلد اور قیمت 500 روپے. یہ جو بریکٹ میں ساری معلومات تھی یہ آپ کے پاس پہنچ گئی ہیں. اب اسی صفحے پہ یعنی صفحہ نمبر 4 پہ نیچے مزید معلومات ہیں. ملنے کا پتہ، آئیے جو بھی یہاں پتے لکھے ہوئے ہیں وہ 3 ممالک کے ہیں، پاکستان، ہندوستان اور ایران. آپ نوٹ کر لیجئے. پاکستان میں پتہ لکھا ہے گلستان زہرا پبلیکیشنز 26 ایبٹ روڈ لاہور 54000. افتخار بک ڈپو اسلام پورہ لاہور. ہندوستان کا پتہ لکھا ہے بھیک پور یہ کاف بھیک پور چین پور سیوان بہار پن کوڈ 8841-286. اور ہندوستانی کا دوسرا پتہ ہے ممبئی فاطمہ برقع کلیکشن 58 نشان پاڑا روڈ مسافر خانہ پنجتنی مقابل اجوا مٹھائی ڈونگری ممبئی 400009. پھر ایران کا پتہ نوٹ کرتے ہیں. لکھا ہے قم دفتر قرآن و اطرت فاؤنڈیشن مدرسہ حجتی انہیں دوبارہ پڑھ ہجے کر لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. اس کی دفتر اس کی ہے مدرسہ ہے جیم تے یہ ہے مدرسہ حجت خیابان حجت پارک 7 داخلی 317 4 راہ شہداء قم المقدسہ. اور پھر آخری لائن نیچے جملہ حقوق برائے پاکستان گلستان زہرا علیہ السلام پبلیکیشنز کے لیے محفوظ ہیں. اور یوں ہم نے چوتھا صفحہ تسلی سے پڑھ لیا ہے. امید ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن غلطی کے حوالے سے میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے غلطی کی معافی مانگتی ہوں. اور آپ جتنے بھی لسنرز ہیں اور جنہوں نے اشاعت کی ہے، جن کی اشاعت ہے، مؤلف ہیں، ان سب سے معافی بھی چاہتی ہوں. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ بہتر اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور میں اپنی سی کوشش کرتی ہوں کہ غلطی نہ ہو، لیکن انشاءاللہ اپنی کوشش آگے بھی جاری رہے گی. آئیے اب ہم پیج نمبر 5 کی جانب آ گئے ہیں، جہاں پر ہیڈنگ ہے فہرست مطالب. اور اس کو پڑھنے کے لیے یعنی کہ جو فہرست دی گئی ہے اس صفحے سے لے کر یعنی صفحہ 5 سے لے کر صفحہ 11 تک ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو اکٹھا بتا دیا کہ ہم 11 صفحے تک صفحہ نمبر الگ الگ نہیں بتائیں گے. عموماً میں ریڈنگ کے دوران ہر صفحے کا نمبر ضرور بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے پاس وہ چیز جب اگر آپ کسی چیز کو کسی سے پوچھنا چاہیں بتانا چاہیں تو صفحے نمبر کا حوالہ ضرور دے دیں. تو صفحہ نمبر 5 سے صفحہ نمبر 11 تک فہرست مطالب ہے، وہ ہم آپ کو تفصیل سے میں آپ کو بتاتی ہوں. آئیے مل کر جانتے ہیں. سب سے پہلے لکھا ہے فہرست مطالب میں صلاح عام سواد لام الف حمزہ بڑھیے صلاح عام، یہ ہے صفحہ نمبر 12 پر ہمیں ملے گا. پھر لکھا ہے کہ پیش گفتار صفحہ نمبر 13، شعر اور شاعر صفحہ 14، شعر اور شعراء قرآن و حدیث کی روشنی میں صفحہ 14، پراسرار ترنم صفحہ 19، پرواز تخیل صفحہ 21، شعر اور شعراء ائمہ کی نظر میں صفحہ 22، پھر شعر اور شعراء بزرگان دین کی نظر میں صفحہ 24. اب اس کے بعد
ہیڈنگ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے یہاں پہ معاملہ. اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے اندلیبان غدیر اور بریکٹ میں لکھا ہے پہلی صدی. اب اس حوالے سے جو یہاں پہ تفصیلات ہیں لکھی ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام, صفحہ 27, نظم کا تحقیقی تجزیہ صفحہ 28, غلطی کی تصحیح صفحہ 31, تشکر و انتقاد صفحہ 32, اشعار کی دوسری سند صفحہ 33, شاعر کا تعارف صفحہ 34. اور اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر آ گئے ہیں. میں نے بتا دیا, حالانکہ میں نے کہا تھا بتاؤں گی نہیں, لیکن اس کے بعد آئندہ نہیں بتاؤں گی. پھر ہم نے پڑھا اس سے پہلے شاعر کا تعارف پیج 34, پھر ہے حسان بن ثابت پیج 35, توجہ طلب پیج 37, دیوان حسان پیج 39, مدح علی علیہ السلام میں حسان کے اشعار پیج 43, مدح علی علیہ السلام اور حسان پیج 45, حسان کے مدحیہ اشعار پیج 54, شاعر کے حالات پیج 57, قیس انصاری پیج 61, شعری تتبع تے بے عین پیج 61, پھر شاعر کے حالات پیج 62, شرافت و بزرگی پیج 62, ریاست و فرما روائی پیج 63, تدبر و معاملہ فہمی پیج 64, داستان فیاضی پیج 70, داستان خطابت پیج 72, تذکرہ زہد پیج 73, فضل و دانش پیج 74, روات مشائق قیس پیج 77, معاویہ اور قیس پیج 77, مصنوعی خط 79, قیس و معاویہ کے درمیان صلح پیج 83, قیس و معاویہ صلح کے بعد پیج 84, قیس و معاویہ مدینے میں 85, قیس کا حلیہ 86, وفات قیس 87 صفحے پر, خانوادہ قیس پیج 88, عمرو بن عاص پیج 89, شعری تتبع تے بے عین پیج 92, شاعر کے حالات 93, نسب 94, عمروں کا اسلام پیج 98, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پیج 99, امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد پیج 100, حضرت علی علیہ السلام کا خط عمرو عاص عین الف صاد کے نام پیج 101, بعد تحکیم خطبہ امیر المومنین علیہ السلام 102 صفحے پر, پھر قنوت میں امیر المومنین علیہ السلام نے عمروں پر متواتر لعنت کی پیج 103, عائشہ کی لعنت عمروں پر پیج 104, امام حسن علیہ السلام کے جواب میں کچھ توضیح طلب باتیں پیج 107, ابن عباس کا خط عمرو کے نام پیج 107, معاویہ اور عمرو عاص عین الف صاد پیج 109, معاویہ و عمرو تفصیلی واقعہ پیج 110, عمرو عاص اور عمار یاسر پیج 113, بونو حمیری بے واو نون واو ہے, بونو حمیری ہے میم یہ رے چھوٹی ہے اور عمرو پیج 114, ابو الاسود دوئلی اور عمرو پیج 114, ابو جعفر زیدی کی بات پیج 117, چچا بھتیجا پیج 118, غانمہ بنت غانم اور عمرو پیج 119, داستان شجاعت پیج 123, امیر المومنین علیہ السلام اور عمرو جنگ صفین میں پیج 124, معاویہ اور عمرو پیج 125, مالک اشتر اور عمرو جنگ صفین میں پیج 125, ابن عباس اور عمرو پیج 126, عبداللہ مرقان اور عمرو پیج 126, درس قرآن و اخلاق پیج 127, اور اس کے بعد ہے وفات پیج 127, پھر ہے محمد حمیری پیج 129 اور شاعر کے حالات پیج 130. اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے اندلیبان غدیر دوسری صدی. ابو المستحل کمیت الف بے واو الف لام میم سین تے ہے لام, کمیت کاف میم یہ تے پیج 133, نغمہ کمیت پر تحقیقی نظر پیج 135, قصیدہ عینیہ ہاشمیات پیج 136, پھر ہے ہاشمیات پیج 139, میمیہ ہاشمیات پیج 143, قصیدہ ہانیہ ہاشمیات 147, قصیدہ لامیہ ہاشمیات پیج 150, شاعر کے حالات زندگی پیج 154, کمیت کی مذہبی زندگی 157 پیج پر ہے, پھر کمیت اور دعائے ائمہ پیج 160, کمیت اور یزید بن عبد الملک پیج 164, کمیت کی شوخی پیج 165, کمیت کی ولادت و شہادت پیج 165, سید حمیری ہے میم یہ رے چھوٹی ہے
پیج 167، شعری تتبات بے عین پیج 175، حالات زندگی پیج 185، سید کے والدین پیج 186، عظمت سید اور ان کے تذکرہ نگار پیج 188، ادبی و شعری عظمت پیج 190، خاصان خدا کی بھرپور مدح پیج 192، روات و حفاظ شعر سید پیج 194، سید کا مذہب پیج 195، سید اور غیر شیعہ پیج 201، شوخی طبع پیج 207، خلفائے اثر پیج 214، سید کا حلیہ پیج 215، ولادت اور وفات پیج 216، علمی اور تاریخی مہارت پیج 219، داستان آغاز دعوت حدیث تاریخ اور ادب میں پیج 220، پہلی صورت پیج 220، دوسری تیسری صورت پیج 222، چوتھی پانچویں صورت پیج 223، چھٹی ساتویں صورت پیج 224، اسکافی کا اعتراض الف سین کاف الف فے چھوٹی، اسکافی کا اعتراض پیج 226، حدیث پر مجرمانہ دست درازی پیج 227، ابدی کوفی پیج 231، شاعر کے حالات 233، علمی و دینی رسوخ پیج 235، ولادت و وفات پیج 236، شعری نمونہ پیج 236، تشریحات 238، ابدی معاصر ابدی 269۔ اب نیکسٹ ہے اندلیبان غدیر، تیسری صدی، ہم نے 2 صدیوں کے بارے میں فہرست میں جان لیا، اب تیسری صدی میں ہے ابو تمام تائی پیج 275 پہ ہم پڑھیں گے، شعری تتبع پیج 276، حالات زندگی 278، ابو تمام کا شعری دیوان 281، دیوان حماسہ اور شرحیں 282، ولادت اور وفات 283، دال عین بے لام دعب الخزائی خیز الف عین چھوٹی 280، پیج 285، حالات زندگی 293، خانوادہ زریں پیج 293، دعبل کی کنیت ابو علی یا ابو جعفر تھی 296، راویان حدیث 300، خلفائے اثر کے ساتھ برتاؤ 301، ظرافت طبع 304، ولادت اور وفات 306۔ اور یوں ہم نے جان لیا، ابھی اس فہرست کے حوالے سے ہم نے جتنی اب تک پہنچائی یہ مکمل ہو گئی ہے پیج 11 پہ، اور اب ہم پیج 12 پر اپنی باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے صلائے عوام، صاد لام الف حمزہ بڑی یہ، صلائے عوام بزبان سید الانام۔ لکھا ہے مومن کے صحیفہ زندگی کا عنوان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ہے، جسے پسند ہو کہ میری جیسی زندگی گزارے، میری طرح موت سے ہمکنار ہو، شاداب و آراستہ باغ میں سکونت پذیر ہو، اسے چاہیے کہ علی علیہ السلام کی ولایت اور ان کے بعد ائمہ کی امامت کو تسلیم کرے، کیونکہ وہ میری اطرت ہیں، ان کی تخلیق میری طینت سے ہوئی ہے، انہیں علم و فراست سے بہرہ مند کیا گیا ہے، ان کی فضیلت کا انکار کرنے والے، ان سے ناطہ توڑنے والے، میری امت کے افراد شفاعت سے محروم ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے حاشیے میں، خطیب بغدادی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 410، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86۔ اور اب نیکسٹ صفحے کی جانب ہم آگئے ہیں جہاں پہ لکھا ہے پیش گفتار، اور اس کے ساتھ سب ہیڈنگ ہے شعر اور شاعر۔ ہم پاک طینت بزرگوں کی شعری کاوش کا محض سطحی مطالعہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ قرآن و سنت کی دانش افروزی کی مدد سے معارف و حقائق کا تجزیہ کر کے فلسفہ اور اخلاق اور موعظہ حسنہ کے معیاری اسباق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بحث و نظر کے ضمن میں ادب کی فنی تحلیل، لغوی مواد اور تاریخی بنیادوں کا بیان اس پر مزید ہوگا، کیونکہ اسی انداز کے حیت و مواد سے بھرپور نغمے ہی دانشور کی طلب، محقق کا مطمع نظر، اخلاق کے مطالبات، ادیب کی تمنا اور مورخ کی انتہائی آرزو ہوتے ہیں، بحیثیت مجموعی انسانیت و اجتماعیت کے تقاضوں سے مکمل ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ مذہبی شاعری کا میدان کلاسیکی شعراء کی آہنگ ترازی سے اہم ہوتا ہے، اس میں مذہب و حق کی للکار کے ساتھ فضائل خاصان خدا کے ایسے آبشار ہوتے ہیں جس سے دل و دماغ لہک اٹھتے ہیں اور ہر خاص و عام تک سریلا پیغام مودت پہنچ جاتا ہے۔ تاجداروں اور خلفاء و امراء کی محفل میں شعری نغمے ہی زینت بنتے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو لوریاں سناتی ہیں اور باپ اپنی اولاد کی فہمائش میں اشعار کے ناخن تدبیر ہی
سے کام لیتے ہیں اور نغموں کی یہی تان دلوں میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وابستگی کا نورانی سطر تحریر کرتی ہے. اس کا مقابلہ کوئی فصیح و بلیغ خطابت نہیں کر سکتی. اسی طرح قلم و تلوار کے اثرات بھی اس کے معیار تک پہنچنے سے قاصر ہیں. دعوت و تبلیغ میں اچھے اشعار ہی روح کے تار جھنجھوڑتے ہیں. فرزدق فیر زے دال قاف کا قصیدہ میمیاں، کمیت کے ہاشمیات، حمیری کا اینیا عین یہ نون یہ ہے، دعبل کا تائیہ تے الف حمزہ یہ ہے، یا ابو نواس کا میمیاں روح کو زیادہ بالیدگی عطا کرتا ہے. اور اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 14 پر. لکھا ہے کہ ہم اس کتاب میں بزرگان تشیع کے حالات رقم کریں گے جو پہلی صدی میں مدح و ہجو کے ساتھ چمکتی ہوئی تلوار تھے. اس کے ذریعے دشمنان خدا کے کلیجے چھلنی کیے گئے. انہوں نے خاصان خدا کی ولایت کا درخشاں منارہ تعمیر کر کے آبادیوں اور ویرانیوں میں دعوت کا پرچار کیا. ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان شعراء پر اپنی دولت لٹائی اور اس قدر خرچ کیا کہ وہ اندیشہ معاش سے آزاد ہو کر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اسی کے لیے وقف کر بیٹھے. اور ائمہ علیہ السلام نے اس میدان کی طرف نغمہ نگاروں کو متوجہ کیا اور شدت احساس انگیز کر کے انہیں بشارتوں سے شاد کام کیا. مثلا حدیث ہے انورٹڈ کاما، جو بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کی شان میں شعر کہے خداوند عالم جنت میں اس کے لیے قصر تعمیر کرتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز. لوگوں کو تاکید فرمائی کہ ان نغمہ ترازیوں کو حرز جان بنائیں اور ایک دوسرے کو اس سے واقف کرائیں. مثلا صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے بیٹوں کو ابدی کے اعشار کی تعلیم دو. یہ بھی ارشاد ہے کہ جو بھی ہمارے بارے میں شعر کہے وہ روح القدس کی تائید سے سرفراز ہوتا ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15. پھر ساتھ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 254 اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 704 اور 704 نمبر 748. آئیے واپس چلتے ہیں صفحے کی جانب. حاشیے کا ہم نے پڑھ لیا. اس میں لکھا، کیونکہ حاشیے میں یہ حوالہ جات تھے. آگے لکھا ہے رجال کشی میں ابو قمی کی روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ شعری نذرانہ پیش کیا جس میں آپ کے والد ماجد کی مدح تھی. میں نے فرمائش کی کہ کچھ حضور کی شان میں بھی کہوں تو حضرت میرے لکھے ہوئے شعروں کا حصہ الگ کر کے ملاحظہ فرمانے لگے اور بقیہ کاغذ کے بالائی حصے پر تحریر فرمایا. شاباش، خدا تجھے بہترین جزا سے شاد کام فرمائے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں نے حضرت سے آپ کے والد ماجد کا مرثیہ کہنے کی اجازت طلب کی تو ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے میرے والد اور میرے لیے بھی مرثیہ کہو. اور یہ ہے حوالہ رجال کشی صفحہ نمبر 160 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 838 نمبر 1074 اور 1075. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے شعر اور شعراء. لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. شعر اور شعراء قرآن اور حدیث کی روشنی میں. لکھا ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کے ان تذکروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاسی تے الف سین چھوٹی ہے اور سین پہ تشدید ہے، تاسی صاف جھلک رہی ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے سب سے پہلے اپنی تیز آواز میں مدح و ہجو سے وارفتگی پیدا کی اور سیرت کے بارے میں مدح سرا ہونے کا شوق دلایا. آپ خود بھی شعر پڑھتے اور دوسروں سے سن کر خوش ہوتے اور انعامات سے نوازتے. چنانچہ آپ نے ابو طالب علیہ السلام کے اشعار سن کر اظہار مسرت فرمایا. جس وقت آپ کی دعا سے پانی برسا تو آپ کہنے لگے کہ آپ لہکنے لگے اور کیا خوب ابو طالب علیہ السلام نے نغمہ سرائی کی ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. کوئی ہے جو ان کے اشعار پڑھے؟ عمر بن خطاب نے کہا شاید آپ کی مراد اس شعر سے ہے. اور یہاں پہ یہ شعر عربی میں ہے، ساتھ ساتھ ترجمہ ہے انورٹڈ کاما کہ کسی ناقے نے اپنی پشت پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نیک اور وفادار کا بوجھ نہیں اٹھایا. انورٹڈ کاما یہاں ہو گیا کلوز. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چچا ابو طالب علیہ السلام کا شعر نہیں ہے، یہ تو حسان کا شعر ہے. حضرت علی علیہ السلام فوراً اٹھے اور عرض کی کہ شاید آپ کی مراد اس شعر سے ہے. شعر یہ عربی میں لکھا ہے. ترجمہ انورٹڈ کاما اس روشن چہرے کا واسطہ دے کر پانی طلب کیا جاتا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کی پناہ ہے. بنی ہاشم کے تباہ حال افراد نہیں کہ
دوبارہ سے پڑھتے ہیں. اس روشن چہرے کا واسطہ دے کر پانی طلب کیا جاتا ہے. وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کی پناہ ہے. بنی ہاشم کے تباہال افراد انہی کی پناہ پکڑتے ہیں. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا ہاں یہ ہے ابو طالب علیہ السلام کا شعر. اتنے میں بنی کنانا کے ایک شخص نے 6 اشعار سنائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی کہ خدا تجھے ہر شعر کے بدلے قصر جنت عطا کرے. اور اس کا مطلع یہ ہے، یہ مطلع عربی میں ہے اور ہم اس کے بارے میں ساتھ نیچے جو لکھا ہے حوالہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. پہلے حوالہ ہے امالی الشیخ الطائفہ اور صفحہ نمبر 46 یعنی 46 اور بریکٹ پہ لکھا ہے سواد یعنی صفحہ ہی ہے 75 حدیث نمبر 110 اور ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر خاک و خون میں آغشتہ الف مد آ غین شین تے ہے لاشوں کی طرف دیکھ کر ابو بکر سے فرمایا کہ اگر ابو طالب علیہ السلام زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے کس طرح ان کی بات سچ کر دکھائی ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا شعر ہے اور یہ پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 16 پہ آ گئے ہیں. شعر عربی میں ہے. نیچے لکھا ہے کہ آپ اپنے چچا عباس کے شعروں پر بھی خوش ہوتے تھے جب انہوں نے اجازت لے کر 7 یعنی 7 اشعار سنائے اور اس کا مطلع یہ ہے کہ من قبلہا تبت فی الزلال وفی مستودع حیثہ یخصف الورق. اب نہ زیر ہے نہ زبر ہے نہ پیش ہے لیکن میں نے ویسے ہی پڑھ دیا ہے بہت ساری غلطیوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ اسی طرح آپ عمرو بن سالم کے اشعار پر بھی خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے عمرو تو نے میری مدد کی خدا تیری بھی مدد کرے گا. اچھا اب جو سب سے پہلے یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ آپ اپنے چچا عباس کے شعروں پر بھی خوش ہوئے تھے کہ جب انہوں نے اجازت لے کر 7 اشعار سنائے تھے. اس کا بھی حوالہ نوٹ کر دیجئے ساتھ ساتھ میں حوالہ جات بتا دوں. اس کا حوالہ ہے المستدرک الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 327 بریکٹ میں لکھا ہے جلد 3 صفحہ 369 اور حدیث 5417 اور دوسرا حوالہ اس میں ہے اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 نمبر 1438 اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. یہ حوالہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد جو دوسرا ہم نے شعر پڑھا تھا جو میں نے عربی پڑھنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ نیچے لکھا تھا کہ اسی طرح آپ عمرو بن سالم کے اشعار پر بھی خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے عمرو تو نے میری مدد کی خدا تیری مدد کرے. اور یہ ہے حوالہ. اس کے حوالہ جات نوٹ کر لیجئے. تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 111 اور بریکٹ میں ہے کہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 45 واقعات سن 8 ہجری اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا. اور دوسرا حوالہ ہے اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 104 اور بریکٹ پہ ہے کہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 224 نمبر 3923 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. تو یہ ہم نے حوالہ نوٹ کر لیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے جب کعب بن زبیر کاف این بے کعب بن زبیر نے قصیدہ لامیہ سنایا. اب یہ عربی کے پھر اسی طرح ایک شعر ہے قصیدے کا میں پڑھ تو دیتی ہوں لیکن کوئی بھی اس میں اعراب نہیں ہے. بعانت بے الف نون تے بعانت سعاد فقلبی الیوم مبتول متیم اثر حالم یزد مقبول. اس کے نیچے لکھا ہے کہ تو آپ نے اپنی ردائے مبارک عطا کی. بعد میں معاویہ نے اس چادر کو 20,000 درہم میں خرید لیا اور اس چادر کو خلفاء عید کے دن اوڑھ کر نماز پڑھانے جاتے تھے. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہم نے پڑھی ہے. اس کا حوالہ بھی ہے. حوالہ جات نوٹ کر لیجئے. ابن قتیبہ قاف تے یہ بے ہے قتیبہ یا قتیبہ ابن قتیبہ کی الشعر والشعراء صفحہ نمبر 62 اور بریکٹ میں ہے 80 لکھا ہے 80. پھر لکھا ہے دوسرا حوالہ ہے مقریزی میم قاف رے یہ زے چھوٹی ہے مقریزی کی الامتاع الف لام الف میم تے الف عین اور صفحہ نمبر 494. پھر ہے اسقلانی عین سین قاف لام الف نون چھوٹی ہے اسقلانی کی الاصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 296 اور بریکٹ میں ہے نمبر 1 پہلے ادھر سے پڑھتے ہیں. بریکٹ میں نمبر لکھا ہے 7411. اچھا جی اب ہم نے یہ حوالہ آپ تک پہنچا دیا. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے مستدرک حاکم میں ہے کہ جب وہ اپنا قصیدہ سنا رہا تھا تو آپ نے لوگوں کو سننے کے لیے چپ کرایا. اور یہ حوالہ نوٹ کیجئے المستدرک
अलस्सिहीन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 523 और ब्रैकेट में लिखा है कि जिल्द 3 में सफ़ा नंबर 673 और हदीस नंबर है 6479। तो ये कितना खूबसूरत हवाला आप तक पहुंच गया। उसके बाद लिखा है कि एक रिवायत में है कि उसने सयूफ अल हिंद का लफ्ज़ रखा था, सीन ये वाव फे अलिफ लाम हे नून दाल। एक रिवायत में है कि उसने सयूफ अल हिंद का लफ्ज़ रखा था। आपने फरमाया कि इस जगह सयूफ अल्लाह रखो। और यहाँ पर हवाला नोट कर लीजिए, जमालुद्दीन अंसारी की शरह कसीदा बांद बे अलिफ नून ते। और ये ज़रा थोड़ा सा गौर से देख लेती हूँ किताब में, इसके बारे में है बांध थी है जी, बिल्कुल बांत होगा या बांध बांत अंसारी की शरह कसीदा बांत साद सीन अलिफ दाल सफ़ा नंबर 98 और ब्रैकेट में लिखा है सफ़ा नंबर 87। तो ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद लिखा है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन रवाहा के अशार पर भी खुश होते थे। जंग खंदक में उनके अशार गुनगुनाते जाते थे और आपके बदन पर खंदक की मिट्टी भरी हुई थी। बाज़ का ख्याल है कि ये अशार आमिर बिन रुकू के हैं, रे काफ वाव एन के हैं। आइए हम आ गए हैं, वो अशार भी लिखे हुए हैं पेज 17 पर और अरबी में है, कोशिश कर लेते हैं। गलती की गुंजाइश तो आप लोग माफ़ कर ही देते हैं, आपके पास होती है गुंजाइश। लिखा है ला हम लौ लाअंस मा अहतदैना वला तसदकना वला सलैना। और ये इसका हवाला है मसनद अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 302 और ब्रैकेट में लिखा है जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 388 और हदीस 18209 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया है। फिर लिखा है कि जब हसान ने गदीर खुम में अशार सुनाए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अशार पर झूम झूम उठे। आपने दुआ दी, हसान जब तक तुम ज़बान से हमारी नुसरत करोगे जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ताईद से सरफराज रहोगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि हज़रत ने हसान के लिए मस्जिद में मिंबर नस्ब किया था जिस पर वो फ़ज़ाइल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते थे। हवाला नोट कर लीजिए, हवाला जात हैं अल-मुस्तदरक अलस्सिहीन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 477 ब्रैकेट में है जिल्द नंबर 3 सफ़ा 554 हदीस नंबर 4 हदीस है 6058 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया है। साथ साथ लिखा है हाकिम और ज़हबी ने इसकी सेहत का एतराफ़ किया है। अच्छा जी, अब हम दोबारा से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है इसी तरह आप अबू कबीर हज़ली हे जे लाम छोटी हज़ली के अशार पर भी खुश हुए थे। आयशा का बयान है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जूती टाँक रहे थे, चेहरे मुबारक पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह झलक रहे थे। मैं बेखुद होकर देखती रही। हज़रत ने वजह पूछी तो मैंने कहा कि आप पसीने में गर्क हैं। अबू कबीर ने बिल्कुल सही कहा है कि उनके चेहरे पर पसीना इस तरह है जैसे दरख्त पर बारिश के कतरे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा शेर गोई पर लोगों को उकसाते रहे ताकि मुखालिफों के गलत हसब व नसब से लोग मुत्तला हों और उनका जवाब दिया जाता रहे। आप फरमाते बखुदा ये अशार नेज़ों की तरह हैं। आप शेरी ज़ौक़ उभारते रहे ताकि मुखालिफों के सामने हिम्मत बंधी रहे। हमीयत जाहिलियत के मुकाबिल इस्लामी हमीयत तक़वियत पाए क्योंकि अशार हेजान व निशात पैदा करते हैं और दिमाग हरीम हक़ व इस्लाम की तहरीक करते हैं। शुअरा से फरमाते कि इन कफ़ार की हिजो करो, जिब्राईल तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ पर हवाले जात नोट कर लीजिए, मसनद अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 298 ब्रैकेट में लिखा है जिल्द 5 सफ़ा 383 और फिर है लिखा हुआ है /18 हदीस है से मतलब हदीस 18168 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया है। और अगला हवाला है मुस्तदरकुल अलल सहीहीन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 487 और ब्रैकेट में है जिल्द नंबर 3 सफ़ा 555 और हदीस नंबर 6062 और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया है। और अब इसके बाद हम इससे आगे चलते हैं। लिखा है कि जब अबू सुफियान बिन हारिस ने आपकी हिजो की तो अब्दुल्ला बिन
کو شعروں میں جواب دینے کا حکم دیا اور انہیں دعا دی۔ پھر حسان نے اجازت مانگی تو فرمایا جا کر ابو بکر سے اس کی خاندان پستی کا حال معلوم کرو، پھر ہجو کرو، جبرائیل تمہاری نصرت کریں گے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے حاکم کی المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 488 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 556 حدیث 6065 اور بریکٹ یہاں کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے اشعار سے جہاد کرنے والے شعراء اس آیت کے مصداق ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 18 پر آ گئے ہیں۔ اس آیت کے مصداق ہیں اور یہ ترجمہ انورٹڈ کاما کے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے اور خدا کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، ان کی اس حال میں مدد کی گئی جبکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا۔ ہاں، یہ شعراء والشعراء یتبعہم الغاؤون سے مستثنیٰ ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ شعراء خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر رونے لگے کہ خدا نے ان کی مذمت کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس آیت کے مصداق ہو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 354۔ پھر لکھا ہے کہ کعب بن مالک نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شعراء کے متعلق قرآن کا نقطہ نظر پوچھا۔ آپ نے فرمایا مجاہد زبان سے بھی جنگ کرتا ہے اور تلوار سے بھی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 456 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 492 حدیث 15358 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ پھر یہ کہ جو مذہبی شعراء حقائق زندگی بیان کرتے ہیں وہ اس مذہب میں شامل نہیں، یہ ان لوگوں کے متعلق ہیں جو ظلم و باطل کے پرچار میں مصروف ہیں۔ عقائد صدوق اور بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 84 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے عقائد صدوق میں ہے کہ یہ آیت جھوٹے داستان گویوں کے متعلق ہے۔ تفسیر قمی صفحہ 474 جلد 2 صفحہ 125 پر ہے کہ یہ آیت دین خدا میں تغیر کرنے والوں یا اوامر نواہی کے مخالفوں کے متعلق ہے جو عقائد خراب کرتے ہیں۔ اس کی دلیل آگے کی آیت ہے، یعنی کہ الم ترانہم فی کل وادیہمون انورٹڈ کاما کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ تفسیر عیاشی میں صادق آل محمد کی حدیث ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق ہے جو غلط علم حاصل کر کے خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے مجمع البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 325۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ لہٰذا اس آیت میں صرف باطل شعراء کی مذمت ہے کیونکہ اس سے دلوں پر خراب اثر پڑتا ہے۔ خدا نے شعراء حق کی ہرگز مذمت نہیں کی ہے بلکہ انہیں سراہا ہے، اور یہ فریقین کی متفقہ حدیث ہے۔ اور یہ حدیث ہے، آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما بلا شبہ شعروں میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں اور اکثر بیان جادو کا سا اثر رکھتے ہیں۔ اور اس کے حوالہ جات نوٹ کر لیتے ہیں، اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ اس کے حوالہ جات کافی ہیں، تقریباً پورا ایک پیراگراف پر ہیں، تو آئیے اس کو مل کر تسلی سے پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو تو درگزر، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ وہ غلطی نہ ہو۔ آئیے یہاں پہ لکھا ہے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269 303 اور 332، اور ساتھ ہی بریکٹ میں لکھا ہے کہ جلد نمبر 1 صفحہ 242 حدیث 2420 صفحہ 51، یا تو 51 ہے اور یا 451 ہے کیونکہ کچھ حصہ اس کا مٹا ہوا سا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ حدیث نمبر ہے 2469، اور ساتھ پھر اب کوما کے بعد اگلا ہے صفحہ نمبر 498 اور حدیث نمبر 2756، اور کوما کے بعد ہے صفحہ نمبر 546 اور حدیث نمبر 3059، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب اس کے آگے لکھا ہے نیکسٹ کہ سنن داری سین نون دال الف رے چھوٹی ہے، سنن داری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296، پھر کوما ہے، پھر لکھا ہے صحیح بخاری کتاب الطب، اور اس کے آگے بریکٹ میں ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 2176 حدیث نمبر 5434، یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر کوما کے بعد نیکسٹ ہے نام
مجتمی ہے یا مجتبی ہے. الف لام میم جیم تے بے چھوٹی ہے میرے خیال ہے اس طرح سے ہے. اور صفحہ نمبر 22 ہے اور اس میں بریکٹ میں لکھا ہے ساتھ ساتھ کہ صفحہ نمبر 11 یہ بھی لکھا ہے. پھر آگے کوما کے بعد لکھا ہے تاریخ بغدادی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 98 اور اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے حدیث نمبر 1094. پھر کوما آ گیا. کوما کے بعد نیکسٹ ہے صفحہ نمبر لکھا ہے 258 اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ حدیث نمبر 1394. پھر یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا اور اب کوما آ گیا ہے. کوما کے بعد نیکسٹ لکھا ہے کہ جلد 4 صفحہ نمبر 254 اور بریکٹ میں اس کے آگے ہے 1988 اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. پھر کوما کے بعد ہے کہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 18 اور بریکٹ میں ہے نمبر 4061 اور اس حوالے سے آگے لکھا ہے صفحہ نمبر 314. پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ نمبر یعنی کہ حدیث نمبر 4408 اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے البیان والتبیین جاخت جاہز جیم الف ہے زوئے اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212. پھر کوما کے بعد لکھا ہے 275 اور ساتھ ہی بریکٹ پہ لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213 کوما 282 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. پھر اب اس کے بعد لکھا ہے رسائل جاہز جیم الف ہے زوئے صفحہ نمبر 235 اور اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 73 الرسائل الکلامیہ اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر ہے مصابیح السنت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149 اور پھر اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے کہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 311 اور حدیث نمبر 3719 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. پھر آگے لکھا ہے الروز الانف الف لام رے واو زاد اور الف لام الف نون فے اور اس کے آگے لکھا ہے کہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 337 اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 437 اور یہاں پہ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. پھر لکھا ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348 اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 153. پھر کوما اسی بریکٹ کے اندر ہے کہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 35 اور اب بریکٹ کلوز ہو گیا. اور اب مزید آگے لکھا ہے کتاب کا نام کہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 453 اور بریکٹ میں لکھا ہے جیم یعنی 4 یعنی جلد میرے خیال جلد 4 اور صفحہ نمبر 362 اور اس کے بعد لکھا ہے کہ نمبر 719 جلد 6 صفحہ نمبر 127 اور اس کے آگے لکھا ہے کہ نمبر 286 اور یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہوا. اور اس کے بعد ہے تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 45 بریکٹ میں ہے جلد 9 صفحہ 56. پھر اس کے بعد ہے الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453 اور بریکٹ میں ہے کہ نمبر 2274 یہ حدیث نمبر ہوگا. اس کے بعد بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 183 اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ نمبر حدیث نمبر 1072 اور یوں یہ حاشیے میں بھی ہم نے تمام یہاں پہ اس کے حوالہ جات پڑھ لیے ہیں اور پیج 19 کے اوپر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.